بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلو علیہ۔ ناظرین کرام، خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو آج کے پروگرام میں، جس کا نام ہے قرآن اور زندگی، اور آپ یہ پروگرام وینس ایچ ڈی ٹی وی پر جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں۔ میرا نام ہے ویس رضا عباسی، اور اس پروگرام میں ہمارے ساتھ علماء کرام تشریف فرما ہوتے ہیں، جن کی رہنمائی کے ذریعے ہم یوں کہہ لیں کہ سیدھا راستہ جو ہے اس پر چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہماری ہدایت ہمیں ملنا، ہدایت کا جو رستہ ہے وہ ہمیں تلاش کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اور وہ علماء کرام کون سے کہ جو انبیاء کے وارث ہیں، جنہوں نے دین پڑھا، دین پڑھنے کے بعد ہم تک جو ہے وہ دین کو پہنچایا، ہم اس دین کو سیکھتے ہیں، ان سے سمجھتے ہیں، اپنی زندگی گزارتے ہیں، تاکہ ہمارے لیے ہماری زندگی گزارنا آسان ہو جائے۔ ہم قیامت میں جب کھڑے ہوں تو ہمارے بھی جھولی میں، ہمارے بھی دامن میں کچھ نیک اعمال ہوں، اور نیک اعمال کس طریقے سے ہمیں ملیں گے؟ وہ اسی طریقے سے ملیں گے کہ جب ہم یوں کہہ لیں کہ علماء کی صحبت اختیار کریں گے، علماء کے پاس بیٹھیں گے، علماء کو سنیں گے، سمجھیں گے، اور جو باتیں قرآن پاک میں، احادیث میں، بزرگان دین کے جو اقوال ہیں وہ ہمیں علماء کے ذریعے جب ملیں گے، ہم اس پر عمل کریں گے، عمل کریں گے، اپنی نسلوں تک پہنچائیں گے، ہمارے بچوں تک پہنچائیں گے، وہ اس پر عمل کریں گے، ہم اپنی زندگی گزارتے ہوئے چلے جائیں گے، دنیا فانی سے کوچ کر جائیں گے، ہماری جب نسلیں، ہمارے بچے ان کو پڑھیں گے، اس پر عمل کریں گے، جو تعلیمات ہم ان تک پہنچائیں گے، وہ پھر جب پڑھیں گے تو وہ ایصال ثواب، وہ ذریعہ بخشش کا ہمارے لیے ہوتا چلا جائے گا، پھر وہ آگے پہنچاتے چلے جائیں گے، اس طریقے سے ایک ثواب کا ذریعہ بنتا چلا جاتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آج جو ہم موجود ہیں اس پروگرام میں، آج ہمارا ایک موضوع ہے جس پر ہم آپ سے گفتگو کریں گے، اور علامہ صاحب بھی تشریف فرمائے، علامہ عبدالواحد مدنی صاحب، انہیں میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں؟ الحمد للہ، آپ ماشاء کیسے ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمد للہ، الحمد للہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ حضور۔ ناظرین کرام، شہید کے بہت سے درجات ہیں، اور شہید کے درجات کیا کیا ہیں یہ بھی انشاءاللہ ہم سنیں گے، اور ضروری نہیں ہے کہ جو شہید یوں کہہ لیں کہ ملک کی اس میں جو بقا میں جو شہید ہوتے ہیں انہیں ہی شہید کہا جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ شہید کے اور بھی درجات ہیں، وہ تو شہید ہیں، وہ تو اعلیٰ درجے کے شہید ہیں، جو جنگوں میں شہید ہوئے، ملک کی بقا کے لیے شہید ہوتے ہیں، وہ اعلیٰ درجے کے شہید ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ شہیدوں کے اور بھی درجات ہیں، وہ بھی انشاءاللہ ہم پوچھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک میں شہید کا کیا مقام ہے، شہید کے لیے کیا حکم ہے، شہید کہتے کسے ہیں، اور شہید کے درجات کے حوالے سے جیسے میں نے جو ہے ورز کی، یہ سب ہم علامہ صاحب سے پوچھیں گے۔ علامہ صاحب، سب سے پہلے خوش آمدید آپ کو۔ آج ہمارا موضوع ہے قرآن اور شہید، ہمارا پروگرام میں قرآن اور زندگی ہے، تو قرآن میں شہید کے حوالے سے کیا بیان ہوا یہ بھی آپ ہماری رہنمائی فرمائیں، مگر اس سے پہلے آپ یہ بتائیے کہ شہید جو ہوتا ہے وہ ہوتا کیا ہے دراصل، کسے شہید کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مدعو کیا، اللہ کریم آپ کو بھی کثیر برکتیں عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر شہید کے مقام کو بیان کیا گیا، اور اس طرح شہادت کا جو منصب ہے یہ بہت اعلیٰ ہے۔ بے شک۔ جو شہید ہوتا ہے نا، وہ حقیقت میں جو ہے وہ اپنے لیے سعادت سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں شہید ہو رہا ہوں۔ اور شہید کی جو معنی و مفہوم ہے، اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ دین اسلام کی سربلندی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اور دین اسلام کے لیے اللہ کی راہ میں جو ہے وہ جام شہادت پانا، کہ انسان جو ہے وہ دین کی سربلندی کے لیے اس کی راہ میں شہید ہو رہا ہے، صحیح۔ اسلام کو، دین کو جو ہے وہ اعلیٰ رکھنے کے لیے اور ایک اعلیٰ منصب پانے کے لیے جو ہے وہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا ہوتا ہے۔ اب وہ جو ہے وہ قرآن کے لیے ہو، یا رب کی وحدانیت کے لیے ہو، یا حضور کی ناموس کے لیے ہو، یا پھر جو ہے وہ اسلام کے لیے، دین کے لیے ہو، تو یہ اس کی راہ میں لڑنا، اور پھر جو ہے انسان جب شہید ہو جاتا ہے، قتل ہو جاتا ہے، تو اس کو شہید کا جو ہے معنی دیا جاتا ہے۔ تو یہ شہادت کا رتبہ جو ہے وہ بہت اعلیٰ رتبہ ہے، اور جو اہل ایمان ہوتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، وہ اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں
کہ مجھے شہادت کا رتبہ مل جائے، بے شک، چونکہ شہید کے قرآن کے اندر بڑے فضائل و برکات جو ہیں وہ بیان کیے گئے، اور اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بیان کیا گیا کہ شہید جو ہے وہ مردہ نہیں ہے بلکہ وہ زندہ ہے۔ وہ زندہ ہے۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون، فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے لیکن تمہیں شعور نہیں۔ تو جو اللہ کی راہ میں مارا جائے اسے جو ہے وہ ایک بڑا مقام مل جاتا ہے، بڑا منصب مل جاتا ہے، کیونکہ رب تعالیٰ اس کے لیے فرما رہا ہے کہ وہ مردہ نہیں بلکہ وہ زندہ ہے، وہ زندہ کیونکہ وہ دین کے لیے لڑ رہا تھا، اسلام کے لیے لڑ رہا تھا، رب تعالیٰ کی وحدانیت کو بلند رکھنے کے لیے لڑ رہا تھا، حضور علیہ صلاۃ والسلام کے مقام مرتبے کو بڑا رکھنے کے لیے لڑ رہا تھا۔ تو لہذا جو دین کے لیے، اسلام کے لیے لڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بڑے مقام عطا فرما دیتا ہے۔ لہذا شہید کا جو رتبہ ہے یہ بڑا عظمت والا ہے، جو بڑا شان والا ہے، اس لیے ہمارے اسلاف جو ہے یہ اس کو اپنی سعادت سمجھا کرتے تھے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے کہ اے مولا جو ہے ہمیں شہادت کا منصب عطا فرما، کیونکہ جو ہے وہ شہید جو ہوتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، ہمارے جو فوجی بھائی ہیں جو ملک کی حفاظت کرتے ہیں، علامہ صاحب کی بات کے درمیان ہی مجھے یہ بات یاد آئی۔ میں نے بسا اوقات دیکھا ویڈیوز میں، اور ویسے بھی کبھی کسی فوجی بھائی سے ملاقات ہوتی ہے، کچھ میرے دوست بھی ہیں، ان سے اگر بات کی جائے نا تو وہ ان سے اگر اس طرح کی کوئی بات چھڑ جائے شہادت کے موضوع پہ، تو وہ علامہ صاحب اپنا یوں کہہ لیں کہ اپنی خوش نصیبی سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کاش کہ ہمیں شہادت مل جائے۔ ہم بیٹھے ہیں اپنے گھر پر ہیں، اور مطلب ہم ایک انسان، نارمل انسان بیٹھا ہو نا، اس سے اگر موت کی بات کر لی جائے وہ خوف طاری ہو جاتا ہے اس پہ۔ ایسا ہی اگر اس کو کہے نا کہ بھائی تم یہاں جاؤ گے تمہیں موت آ جائے گی، تم زندگی سے چلے جاؤ گے، تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی، تو وہ باہر جانا یا پھر وہ جس جگہ کی بات کریں وہاں جانا وہ پسند ہی نہیں کرے گا۔ وہ کہے گا نہیں بھائی میں یہیں صحیح ہوں۔ ایسا ہی ہے۔ مگر میں نے یہ دیکھا ہے ان فوجی بھائیوں جو میرے دوست بھی ہیں، ان کے ساتھ اگر ان کے ساتھ بیٹھ کے اس طرح کی بات کی جائے نا کہ یار جیسے آپ ملک کے لیے، ملک کی حفاظت کے لیے ایسی ایسی جگہوں پر بارڈرز پہ کھڑے ہوتے ہیں، اور اگر اللہ نہ کرے کوئی اس طرح کا کوئی سچویشن ایسی آ جاتی ہے تو پھر، اور آپ کے ساتھ کچھ معاملات ہو جائیں، یہ وہ شہادت کے حوالے سے میں نے جو ان کو، اس نے مجھے کہا کہ بات یہ ہے کہ کاش کہ ایسا ہو جائے کہ مطلب ہمیں شہادت مل جائے۔ وہ ایسا نہیں کہ سچویشن ایسا ہو کہ وہ حملہ ہو، نہ وہ کہتے ہیں کہ کاش کہ شہادت مل جائے۔ تو میں ایک عام بندے کو میں نے دیکھا، اور پھر اس شخص کے میں نے تاثرات کو دیکھا، ڈفرینٹ زمین آسمان کا، کہ وہ اس کے اندر جذبہ کیسا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ جناب مجھے شہادت مل جائے۔ اور جو شہید ہو جاتا ہے پھر ان کے ماں باپ کو بھی ہم نے دیکھا ہے، وہ بھی فخر کرتے ہیں بڑا کہ ہمارا بیٹا جو ہے وہ شہید ہوا ہے، ملک کی خاطر شہید ہوا ہے، ملک کی خاطر اس نے جان جو ہے وہ اپنی دے دی اللہ کی راہ میں۔ وہ کہتے ہیں ہمارا دوسرا بیٹا ہو تو ہم بھی اسے بھی اللہ کی راہ میں دے دیں، کیونکہ یہ ملک ہم نے حاصل کیا ہی اسلام کے نام پر ہے۔ بالکل، اور یہ ملک حاصل کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمے کے تحت حاصل کیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، کہ یہاں مسلمان اپنی عبادت کر سکے، آرام سے اپنی زندگی گزار سکے، اور اللہ کی عبادت میں کوئی رکاوٹ پیش نہ آئے۔ تو اس ملک کی حفاظت کرنے میں وہ کیسے، مطلب ان کا جوش جب میں دیکھتا ہوں تو میں خود یہ سوچتا ہوں کہ کیسا جوش ہے اور کیسا جذبہ اللہ نے ان کے دل میں ڈال دیا ہے۔ تو وہ مسلمان ہیں الحمدللہ۔ تو کیا ایک مسلمان کو یہ جذبہ ہونا چاہیے، عام مسلمان کو بھی، کیونکہ چلے وہ تو ملک کی حفاظت کر رہے ہیں، سرحدوں پہ کھڑے۔ ہم فوجی بھائیوں کے علاوہ ان کی بھی بات کر لیتے ہیں جو دیگر ہمارے اداروں میں ملک کی حفاظت کریں، ان کی بھی جگہ جگہ ڈیوٹی لگی ہوئی، ہمیں نہیں پتہ، بٹ یہ کہ ایک عام آدمی، ایک عام مسلمان، کیا اس کو بھی یہ جذبہ ہونا چاہیے شہادت کا؟ بلکہ جو ایمان والا ہوتا ہے، یہ ایک محاورہ مشہور ہے کہ وہ تو شہادت کو گلے لگاتا ہے، واہ واہ، وہ تو اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے۔ تو چونکہ شہید کی شان اتنی ہے، مقام ہی اتنا ہے کہ وہ انعام یافتہ لوگوں میں سے ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ ہمیں سیدھے رستے پر چلا اور ان لوگوں کے رستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ اب وہ دوسرے مقام پر بیان کیا وہ انعام یافتہ لوگ کون سے ہیں، تو فرمایا کہ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ جو انعام یافتہ لوگ ہیں فرمایا وہ انبیاء کرام ہیں، صدیقین ہیں، شہداء کرام ہیں، اللہ کے ولی ہیں، صالحین ہیں۔
تو یہاں پر اس آیت کے اندر فرمایا کہ جو انعام یافتہ لوگ ہیں، جن پر رب کا کرم ہے، رب کا فضل ہے، جو رب کے انعام یافتہ لوگ ہیں، جو جنتی لوگ ہیں، جو نجات پانے والے لوگ ہیں، تو فرمایا ان میں سے ایک شہید بھی ہے۔ اللہ تو لہذا شہید کا رتبہ بڑا اعلیٰ ہے اور وہ انعام یافتہ لوگوں میں سے ہے۔ اور انعام یافتہ لوگ وہی ہیں جو ہدایت پر ہیں، جو جنتی رستے پر ہیں، جو جنت والے ہیں۔ تو لہٰذا شہید کا مقام بڑا جو ہے وہ اعلیٰ ہے، اور ہر ایک ایمان والے کے دل میں یہ تمنا بھی ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے کہ مجھے جو ہے شہادت مل جائے۔ اور اس طرح ہم جو ہے وہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں شہادت کی موت نصیب کر دے، کہ اس سے بڑے جو ہے وہ اور مقام کیا ہے اور رتبہ کیا ہے اگر مصطفیٰ کے قدموں میں شہادت کی موت مل جائے۔ تو ایک عاشق کے لیے تو یہی سب سے بڑا ہوتا ہے۔ تو لہذا اس لیے جو ہے وہ شہید کا بڑا رتبہ ہے، بڑا مقام ہے۔ تو اس لیے ہر شخص کی تمنا ہونی چاہیے کہ مجھے یہ سعادت مل جائے، اور انشاءاللہ دنیا بھی اچھی ہو جائے گی اور آخرت بھی اچھی ہوگی انشاءاللہ۔ آخرت بھی اچھی ہوگی انشاءاللہ۔ وہ تو آپ نے شروع میں بھی بیان فرمایا نا کہ شہید کو جو ہے وہ مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے۔ جی کہ شہید زندہ ہے، انہیں مردہ نہ وَلَا کہو۔ تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، فرمایا بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور نہیں۔ بے شک، اللہ نے تو انہیں زندہ قرار دیا۔ سبحان تو اللہ۔ لہٰذا جو ہے وہ جو اللہ کی راہ میں، اور یہاں پر ایک اور نقطہ آپ سماعت فرمائیں، جو اللہ کی راہ میں مارا جائے، ٹھیک ہے نا، تو قرآن کہہ رہا ہے وہ زندہ ہے، وہ مردہ نہیں۔ تو جو نبی کا امتی ہے وہ مر کے زندہ ہے، تو پھر نبی خود بدرجہ اولا زندہ ہے۔ الحمدللہ، نبی ماشاء تو بدرجہ اولا زندہ ہے، بے شک، بے کیونکہ شک۔ وہ تو نبی ہیں، بس وہی ظاہری ان کا حیات سے امتی ہیں، متصف نہیں ہے، مگر اپنے مزار مبارک میں جو ہے وہ موجود ہیں، موجود ہیں، موجود اور ہیں، الحمدللہ پوری دنیا فیض حاصل کر رہی فیض ہے۔ حاصل کر رہی ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مجھے یاد آ گئی نا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھ پر جب مجھ سے کوئی محبت کے ساتھ درود پڑھتا ہے، میں اس کا درود سماعت بھی کرتا ہوں اور جواب بھی ارشاد فرماتا ہوں۔ بے شک ایسے اور ایک حدیث اور بھی ہے کہ جس میں یہ حدیث تھی کہ جبریل علیہ السلام مجھے جب کوئی درود پڑھتا ہے محبت کرنے والا، تو جبریل علیہ السلام مجھ پر اس کا نام، اس کے والد کا نام پیش کرتے ہیں درود پڑھنے والے وہ کا۔ میری قبر انور پر ایک فرشتہ ایک مقرر فرشتہ ہے۔ مقرر ہے کہ جو مجھے جو ہے اس کا پڑھنے والے کا اور اس کے والد کا نام جو ہے اب دیکھیں نا، وہ فرشتہ خادم دربار مصطفیٰ ہے، بے شک، مصطفیٰ کے دربار کا خادم ہے، اور رب نے اسے قوت سماعت کیسی عطا فرمائی کہ کائنات میں جتنے درود پڑھنے والے ہیں، لاکھوں ہوں، کروڑوں ہوں، اربوں ہوں، جتنی بھی درود پڑھنے والے ہیں، رب نے اس ایک فرشتے کو قوت یہ عطا فرمائی کہ وہ سب کے درود کو سنتا بھی ہے اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر دیکھیں فرمایا کہ اس کو رب نے علم غیب بھی عطا فرمایا ہے۔ آج بعض لوگ جو ہے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ قرآن سے ثابت ہے وما هو علی الغیب دنین، یہ غیب بتانے میں بخیل ہی نہیں۔ اللہ نے حضور کو وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، لیکن فرمایا کہ یہاں پر جو دربار مصطفیٰ کا خادم ہے، غلام ہے، اسے فرمایا اللہ نے اتنی طاقت دے دی اسے ہے اللہ نے غیب کا علم بھی دیا کہ وہ درود پڑھنے والے کے نام بھی جانتا ہے اور اس کے والد کا نام بھی جانتا ہے اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتا کہ ہے۔ مصطفیٰ نہیں جانتے ہوں گے، واہ، بالکل اللہ مصطفیٰ اکبر، جانتے ضرور، ہیں کیونکہ ضرور، وہ تو نبی ہیں تمام ضرور امت کے۔ جانتے ہیں۔ اور الحمدللہ ہم بات کر رہے تھے شہادت پر، وہ شہادت سے یوں کہہ لیں کہ بس وہ ایسا سلسلہ جڑتا ہے کہ ہم کہیں سے ہوتے ہوئے پھر دربار مصطفیٰ کی طرف جو ہے وہ چلے جاتے ہیں۔ الحمدللہ حضور سے محبت ہی ایسی ہے نا کہ وہ جہاں حضور کا تذکرہ آ جائے تو پھر وہ بات کمپلیٹ ہمیں کرنی پڑتی ہے، ہم ادھوری نہیں چھوڑتے۔ ہم بات کرتے شہید کے حوالے سے کہ عام مسلمان کو جذبہ جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، آپ نے بیان فرمایا۔ اب بات یہ ہے کہ اس جو دین اسلام ہے، اس کا ایک بہت بڑا پہلو کہہ لیں، یا اس کا ایک بہت بڑا واقعہ، یا اس کا ایک بہت بڑا پلر جو ہے اس کے قائم ہونے کا، دین اسلام کا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری وفات کے بعد وہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی ہے کہ جب امام حسین رضی اللہ عنہ نے جو ہے وہ بیعت قبول نہیں کی، شہادت قبول کر لی۔ بیعت قبول کر لیتے، سلطنت چلتی رہتی۔ ایک بات تھی نا کہ کچھ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور مگر ایک سوال ہے، مگر امام حسین نے شہادت قبول کی، شہادت قبول کرنے کی وجہ کیا تھی؟ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے وہ شہادت کو قبول کر لیا، اگرچہ یزید نے آپ سے کہا تھا آپ دولت لے لیں، بے شک، آپ کو مال مل جائے گا، شہرت مل جائے گی، عزت مل جائے گی،
مقام و مرتبہ مل جائے گا، سب کچھ مل جائے گا، جو ہے آپ بیعت کر لیجئے۔ لیکن امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ نے یزید کے ہاتھ پر، جو کہ فاسق و فاجر تھا، جو کہ پلیت تھا، جو کہ جو ہے وہ زناکار تھا، اور جو ہے وہ برائیوں کو رائج کرنے والا تھا، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے اور اس دین کو قائم رکھنے کے لیے شہادت قبول کر لی، لیکن امام حسین نے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی۔ بات یہی ہے نا کہ وہ دیکھیں سب چیز میسر تھی، چاہتے لے سکتے تھے، بالکل سلطنت لے سکتے تھے سب کچھ لے اور سکتے پیسہ تھے، لے سکتے تھے، اور کیا آفر تھی، بلکہ ان کو آفر تو تھی، کیا نہیں لے سکتے تھے، مگر امام جی علی مقام نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو بچانا تھا۔ دین کو بچانا تھا، اور علماء نے لکھا، فرما کہ اگر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے تو سب دین مسخ ہو جاتا، جو آج اسلام ہم تک پہنچا ہے یہ وجہ یہی ہے۔ یہ اسلام ختم ہو جاتا، لیکن آپ نے جو ہے اس کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی، بلکہ حضور کے دین کو بچایا، قرآن کے احکام کو بچایا، مصطفیٰ کے فرمان کو بچایا۔ تو اس لیے امام علی مقام نے شہادت تو قبول کر لی، لیکن جو ہے وہ فاسق و فاجر کے ہاتھ پر بیعت کرنا قبول نہیں کیا۔ واہ 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 واہ، یقیناً ناظرین کرام، یہ ہمارے اسلاف کا ایک ایسا طریقہ، ہمارے اسلاف کے وہ اسباق کے وہ زندگی کے پہلو کہ جو ہمارے سامنے جب بیان ہوتے ہیں تو ہم یوں کہہ لیں کہ اشش کر اٹھتے ہیں، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے اسلاف نے اپنی پوری زندگی جو ہے وہ دین اسلام کو تقویت دینے میں پہنچا دی، دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیا۔ کچھ لوگ تبلیغ دین کے لیے پوری دنیا کی طرف چلے گئے، دنیا میں کہیں چلے گئے، کوئی کہاں چلا گیا، اور پھر جو ہے وہ دین پھیلتا رہا، وہ دین پھر ہم تک پہنچا، ہمارے آباء و اجداد تک پہنچا، ہمارے آباء و اجداد کے بعد وہ ہم تک پہنچا، اور آج ہم اس دین پر عمل کر رہے ہیں، دین اسلام پر۔ اور سب سے بڑا مذہب اس وقت دنیا میں الحمدللہ دین اسلام ہی ہے، اور قیامت تک یہ اسلام ہی سب سے بڑا مذہب رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ صرف ایک ہی ذات ہے، وہ رب کی ذات ہے، وہ اللہ ہے کہ جو دنیا کو پیدا کرنے والا ہے، بنانے والا ہے، اور اس کی راہ میں شہید ہونے والا شہید ہوتا ہے۔ آپ یوں دیکھ لیں کہ اس نے رتبہ ایک عام انسان کو کیسا دے دیا کہ وہ جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے بندے سے بات کرتا ہے، یوں کہہ لے بندہ اپنے رب سے بات کرتا ہے۔ کتنا زبردست جو ہے وہ ایک ذریعہ ہے۔ آج ہم یہ بھی غور کر لیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تو ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، ہم قرآن نہیں پڑھتے ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے، ہم قرآن میں جو احکامات بیان ہوئے اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، والدین حیات ہیں ان کا ادب نہیں کرتے، ان کا ادب کرنا چاہیے، بڑے ہمارے موجود ہیں ان کا بھی ادب کرنا چاہیے، چھوٹے ہیں ہمارے گھر میں کوئی بچے ہیں ان سے شفقت سے پیش آنا چاہیے۔ باتیں میرے ذہن میں یوں کہہ لیں کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ کلک ہوتی چلی جا رہی ہیں، میں ان پر اگر بات بیان کرتا ہوا چلوں تو شاید میرے پروگرام کا وقت جو ہے وہ کم ہو جائے گا، مگر میری باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ باتیں بہت ساری ہیں، میں نے چھوٹوں پر شفقت کی بات کی تو مجھے یاد آئی ایک بات جھوٹ سے متعلق۔ ہمارا موضوع قرآن اور شہید ہے، قرآن سے شہید کا مقام کیا ہے، مگر علامہ صاحب ایک آخری سے چند مختصر یوں کہہ لیں کہ ایک جملہ 2 جملے مجھے دے دیں۔ آج ہمارے یہاں ایک رائج ہے ایک چیز کہ گھر میں بڑا کوئی موجود ہوتا ہے، باہر کوئی بلانے آتا ہے تو ہم اپنے بچے کو یہ تعلیم دیتے ہیں کہ باہر اگر کوئی وہی بندہ ہے تو آپ اس کو کہنا کہ بابا گھر میں نہیں ہے، وہ بچہ جا کے کہتا ہے بابا گھر میں نہیں ہے، یا چاچو گھر میں نہیں ہے، بھائی گھر میں نہیں ہے۔ پھر ہم جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے ہم کہتے ہیں جناب جھوٹ تم نے بولنا کہاں سے سیکھا؟ سکھا تو ہم رہے نا اس خود کو، ہی سکھا رہے ہیں۔ تو آپ اس کے حوالے سے تھوڑا سا کوئی ایک جملہ دے دیں تاکہ ہمارے دل میں وہ بات بیٹھ جائے، ہم یہ چیز کرنا بند کریں۔ دیکھیں دنیا کے اندر جو ہے وہ کوئی شخص بھی جھوٹے شخص کو پسند نہیں کرتا، بے شک ایسے، تو لہٰذا جب کوئی شخص جھوٹے شخص کو پسند کرتا ہی نہیں ہے تو بندہ یہ سوچے کہ ہم اپنے بچوں کو جھوٹ خود کیوں سکھا رہے ہیں، اور جھوٹ بولنے والے پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے۔ لعنت فرمائی۔ تو لہٰذا ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، انہیں سچ سکھائیں، سچ بولنا سیکھیں۔ وہ جب سچ بولنا سیکھیں گے، قرآن پر عمل کرنا سیکھیں گے تو پھر وہی شہادت کے مرتبے پہ پڑھیں گے تو پھر انہیں پتہ چلے گا کہ شہید جو ہے وہ کیا رتبہ ہے، کیا وہ مقام ہے، کیا منصب ہے۔ جائیں گے ملک کی حفاظت کرنے اور اللہ تعالیٰ انہیں پھر شہادت کے رتبے سے سرفراز فرما دے تو پھر ماں باپ کے لیے بڑا فخر ہوتا ہے کہ ہمارا بیٹا شہید ہوا ہے۔ بے شک بے شک، بالکل ایسا ہی ہے۔ ناظرین کرام، آج جتنی باتیں ہوئی مجھے بڑا مزہ آیا سننے میں، آپ کو بھی بڑا مزہ آیا ہوگا سننے میں۔ جو کچھ سنا میں نیت کرتا ہوں میں عمل کروں گا،
آپ بھی نیت کیجئے اسکرین کے اس پار کہ آپ بھی عمل کریں گے۔ زندگی سیکھنے سکھانے کا نام ہے، زندگی عمل کرنے کا نام ہے، اور یہی عمل کرنا ہمیں آخرت میں نجات دلائے گا۔ یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ رب کائنات بے حساب بخش دے۔ اعمال کچھ نہیں ہے، اعمال کچھ نہیں ہے۔ میں کہوں کہ میں بڑا نیکوکار ہوں جناب، میں کوئی مصلی پہ نماز پڑھتا ہوں، پوری رات میں نفل پڑھتا رہتا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ میں کیا ہوں میرا رب جانتا ہے، میری کیا اوقات ہے، میری کیا حیثیت ہے، میں اندر سے کیسا ہوں۔ باہر سے اگر میں بڑے اچھے کپڑے پہنتا ہوں، اندر سے کیسا ہوں میرا رب جانتا ہے۔ آپ کیسے ہیں رب جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بے حساب بخش دے۔ تمام کے جو یوں کہہ لیں کہ راز ہیں، رب کائنات کسی پر عیاں نہ کرے، پوشیدہ رکھے، اور قیامت کے دن بھی رب کائنات جو ہے سب کے عیبوں پر پردہ داری رکھے۔ زندگی رہی تو آپ سے آمین۔ پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ عز و جل نئے ٹاپک کے ساتھ اسی پروگرام میں جس کا نام ہے قرآن اور زندگی، وینس ایچ ڈی ٹی وی پر۔ اپنے میزبان اویس رضا عباسی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔